دن ہے تیرا یہ رات تیری ہے، یعنی یہ کائنات تیری ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے جو جلال میرے۔ آئیے اب آپ دوستوں اس خطیب کی طرف ہم چلنے کی جسارت کر رہے ہیں جس کا انتظار ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں، ایک ایسا خطیب اور ادیب جس نے اپنی خطابت کے ذریعے سے ہزاروں نوجوانوں نے اسلام کو راہ راست پہ لانے کی فکریں کی ہو، جس کی زندگی کا یہ مشن ہو کہ ایک دیندار معاشرے کی تشکیل کی جائے، اور شرک بدعات کی چولے ہلا دینے والا خطیب ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میری مراد حضرت مولانا اسلام الحق عزت میاں جو مفکر قوم و ملت بھی ہیں اور ہم سب کے رہبر ہیں اور صدر جمعیت العلماء وسط زون بھی ہیں، حضرت والا سے میں التماس کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے مواضع حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله۔ قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آپ کے اس موضع افدی میں جامعہ مصباح العلوم کا سالانہ جلسہ دستار بندی کے اس موقع پر اسٹیج پر تشریف فرما آج کی جلسے کی صدارت فرما رہے ہم سب کے بڑے سید رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی مؤقر حضرات علماء کرام و حفاظ عظام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز طلبہ، پردہ نشی مستورات، سچ بات تو یہ ہے کہ موضوع سے متعلق اس احقر سے قبل آپ انتہائی پرمغز پر اثر معلومات افزا بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں پر جا کر آرام کریں، لیکن چونکہ حاضری ہوئی ہے تو اس لیے موقع کی مناسبت سے مختصراً چند گزارشات رکھنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھ حقیر ناچیز کو حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہ نورانی محفل کہ جس میں ابھی آپ نے یہ نورانی منظر دیکھا کہ آپ کے اسی جامعہ مصباح العلوم کا ایک طالب علم
جس نے اپنے دماغ میں اور اپنے سینے میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کر لیا ہے، ابھی اس کے سر پر دستار باندھی گئی، یہ خوبصورت منظر آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس بچے کے والدین کا سایہ اب اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن آج والدین کی روح کو کتنی خوشی اور مسرت ہو رہی ہوگی کہ ہمارا لخت جگر، ہمارا نور نظر آج اللہ کے کلام کو اپنے دماغ اور سینے میں اس نے محفوظ کر لیا ہے۔ یاد رکھیے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوا کرتی ہے، تعلق ہوا کرتا ہے۔ ہر بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی سے تعلق ہوتا ہے، ہر بہن کو اپنے بھائی سے تعلق ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو محض اللہ کی رضا کے لیے، یا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، یا بہنیں اپنی چھوٹے بھائی کو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے کلام کو دل و دماغ میں بٹھالنے کے لیے اپنے سے جدا کرتی ہیں۔ ہمارے عزیز طلبہ بخوبی اس سے واقف ہوں گے، اور ہمارے وہ ذمہ دار حضرات جو اپنے بچوں کو مختلف مدارس میں اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ان کیفیات کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا کہ جو کیفیت ایک ماں کی اپنے بچوں کو کسی مدرسے میں بھیجنے کے وقت ہوا کرتی ہے۔ کوئی ماں اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی، کوئی باپ اپنی نور نظر، اپنی اس امانت کو جو اللہ نے اولاد کی شکل میں عطا فرمائی ہے، دور نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن جب بچے کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، رمضان کی تعطیل ہو یا اور دیگر تعطیلات ہوں، اور بچے کا جانے کا وقت ہوتا ہے، تو بچے کا جانے کا وقت جتنا قریب ہوتا ہے، ماں کے آنسو اسی تیزی سے ٹپکتے ہیں۔ جس وقت بچہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے رخصت ہوتا ہے، ماں بھی روپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے، اور باپ بھی اس غم کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن صرف کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ بچہ جہاں جا رہا ہے وہاں اللہ کے کلام کو پڑھے گا، قرآن کو اپنے دماغ اور سینے میں محفوظ کرے گا، اور ایک وہ دن ہوگا کہ یہ حافظ قرآن بن کر ہمارے گھر پر آئے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قابل مبارکباد ہیں اس بچے کے اعزاء اقارب، ان کے وہ رشتہ دار، ان کے والدین جن کے دل میں اللہ عز و جل نے یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو کسی دینی مدرسے کے حوالے کرے۔ بڑی دیر سے آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں کہ آج جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلے کیا فکر دامنگیر ہوتی۔ ہر والد اور ہر ماں اپنے بچے کے تئیں فکر مند رہتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی سن نہیں سکتا، لیکن مائیں راتوں کو جاگ کر اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں۔ بچے کی معمولی سی بیماری دیکھی نہیں جاتی، اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اگر وہ بیمار ہو تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں، سخت سردیاں ہو تو سردیوں کے سامان مہیا کرتی ہیں۔ لیکن جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور جب اس لائق ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کسی تعلیم گاہ میں بھیجیں،
تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میری گفتگو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ جب بچہ یا بچی دنیا میں آتے ہیں تو ان کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اس عمل کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ عربی زبان میں اذان ہے، عربی زبان میں تکبیر ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹی سی بچی جو نہ عربی زبان سے واقف ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، تو آخر اس کان میں اذان اور تکبیر کا کیا فائدہ؟ لیکن یاد رکھیے، سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ اور آپ کی کوئی سنت حکمتوں اور فائدوں سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور جب آپ اس کے داہنے کان میں یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے یہ ماتھا جھکایا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ گویا کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کے کان میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اس کے کان میں کہہ کر اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہے کہ تو نے جو مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بیٹا یا بیٹی کی شکل میں نے سب سے پہلے اس کے کان میں وہ الفاظ ڈالے ہیں، وہ الفاظ سنائے ہیں جس سے تیری عظمت اس کے دل میں بیٹھے۔ جب یہ بڑا ہو تو یہ تیری کبریائی اور عظمت اس کے دل میں بیٹھے، تیرے احکامات پر یہ عمل کرے۔ اور اے اللہ، یہ ایک اشارہ ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے اس کے کان میں کہی ہے کہ جب یہ بولنے اور کے قابل ہو، ذرا باشعور ہو، تو ہم اس کو وہ تعلیم دیں جس سے اے اللہ تیری عظمت اس کے دل میں بیٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بیٹھے۔ اور جب آپ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یہ بھی کان میں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب یہ بڑا ہو اور نماز جیسے اہم فریضے سے یہ غافل نہ ہو، آپ نماز کے لیے بلا رہے ہیں، نماز کی طرف آؤ، تو اے اللہ ایک باپ ہونے کے ناطے، اور ماں کہتی ہے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دیں، گناہوں سے بچائیں، اور میرا بچہ وہ کام کرے جس سے آخرت میں اسے کامیابی ملے، چونکہ حی علی الفلاح کی بھی دعوت ہم اس کے کان میں دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وعدہ بچے کی پیدائش کے وقت کم و بیش ہر صاحب ایمان کرتا ہے، لیکن جب بچہ ذرا بولنے کے قابل ہوا اور باشعور ہوا، اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن اگر بچہ ذہین و فطین ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم کسی بڑے شہر میں رہتے ہوں، تو ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو کسی انگلش میڈیم اسکول کے حوالے کرتے ہیں، کسی پلے اسکول کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ کھیل کھیل میں اس کو سب کچھ سکھایا جائے، اور نہیں پڑھاتے تو اللہ کے کلام کو نہیں پڑھاتے۔ لہذا میں بس گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جلسہ دستار بندی سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ اللہ نے اگر ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو چاہے ہم اس کو دنیا میں کچھ بھی تعلیم حاصل کرائیں، عصری تعلیم، لیکن سب سے پہلے ہم اس کو اللہ کے کلام کو سکھائیں گے نا انشاءاللہ۔ آج کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہندی میں قرآن خریدتا ہے، انگلش میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں، مجھے قرآن والدین نے پڑھایا نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دنیا میں نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے، تو ایک بندے کی بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتا اور اس پر عمل کرتا۔
یہ تو کرم ہے اس رب ذوالجلال کا کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک بشارت دی، اس خوشخبری سنا دی کہ اگر تم دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھو گے یقیناً اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، دینی کتاب ہو یا دنیاوی، اس سے معلومات میں اضافہ ہوگا، تمہاری نالج بڑھے گی۔ لیکن اگر ہمارے کلام پاک کا ایک حرف بھی تم نے پڑھ لیا تو ہم تمہارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ سمجھ کے پڑھو، بغیر سمجھ کے پڑھو۔ اور پیارے نبی نے مثال بھی الف لام میم کی دی۔ الف لام میم، ظاہر ہے کتنا وقت لگا؟ 30 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی ہے۔ ذرا میرا بھائی، میرے عزیز دوستوں اور میری مائیں بہنیں، بتائیے کہ میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوگی؟ وہاں کیا ہماری دولت کام آئے گی؟ ہمارا حسن و جمال کام آئے گا؟ ہماری آل و اولاد کام آئے گی؟ اس میدان حشر میں تو صرف اور صرف نیکیاں کام آئیں گی۔ ایک مخصوص ترازو اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائے گا جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج ہم انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے۔ ایک ترازو ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، احادیث میں جس کے بارے میں آیا ہے کہ آسمان اور زمین سے بڑا ہوگا۔ وہ ترازو میدان حشر میں ہوگا، ایک طرف ہماری اور آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسری طرف ہمارے اور آپ کی برائیاں اور گناہ رکھے جائیں گے۔ کیسا وقت ہوگا؟ مجھے یاد آیا ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال فرمایا۔ سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، ذرا یہ تو بتائیے کہ میدان حشر میں آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے، سوال کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کس سے؟ اپنے شوہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ یہ رہی ہوں گی کہ اللہ کے پیارے نبی کسی کو بھول جائیں لیکن گھر والوں کو تو نہیں بھولیں گے۔ لیکن کیا جواب دیا ہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذرا میدان حشر کے اس تصور کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، 3 مقامات اور 3 جگہیں میدان حشر میں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سواؤ نیزے پر ہوگا، ہر شخص سورج کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے پریشان ہوگا، جس میں پہلی جگہ وہ ہے جس وقت اعمال نامے کو تولا جا رہا ہوگا، عند المیزان۔ اب بتائیے ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن کے انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے۔ دوسرا، جس وقت اعمال نامے کا دینے کا مسئلہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور تیسرا اس وقت جب پلسرات پر جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک پل بنایا گیا ہے جہنم کے اوپر، اس سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا۔ ایسے وقت ضرورت کس بات کی ہوگی؟ میرے بھائی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر ہم نے دنیا میں اللہ کے کلام کو پڑھا ہوگا اور حافظ قرآن ہوں گے یا کم از کم ناظر قرآن ہوں گے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں جمع کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، ہم میں سے ہر شخص رمضان میں اس کی عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت، نوافل، صدقات۔ کیوں؟ یہ گزر جائے گا تو پھر پتہ نہیں دوبارہ ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے، یہ رحمتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہمیں نصیب نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آ جائے۔ تو میرے بھائی، یہ زندگی بھی بڑی مختصر ہے، نہ معلوم کب موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دے۔
اس لیے بس ایک گزارش یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم نیک عمل کر لیں، یہی نیک عمل ہمارے میدان حشر میں کام آئیں گے۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کا اپنا معمول بنا لیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بہرکیف قرآن کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ میں چونکہ قرآن کی جو عظمت ابھی مجھ سے پہلے بیان کی جا چکی، آج آپ نے یہ بچے کو دیکھا تو آپ خوش ہیں، اس کے گھر والے خوش ہیں، اس کے خاندان والے خوش ہیں، لیکن میدان حشر میں جہاں کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، وہاں جب اس بچے کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی، تو لوگ سوچیں گے یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ مثال دے کر بات سمجھانے کا عادی ہوں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کی آپ کے دل میں کسی کی قدر و منزلت ہے اور آپ کے وہ گھر پر آئے تو آپ اس کا اکرام کریں گے، حسب حیثیت اس کے سامنے کھانا رکھیں گے، ناشتہ رکھیں گے، اچھی جگہ بٹھائیں گے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں اس کی عظمت اور قدر ہے، آپ اس سے خوش ہیں۔ کوئی بہت بڑا بزرگ، صاحب نسبت بزرگ آ جائے تو آپ سوچیں گے کہ ہم کتنا اس کا اکرام کریں، آپ اس سے خوش ہیں۔ گویا کہ اگر دنیا میں بھی کسی کا اعزاز کیا جاتا ہے، میں سیاسی لوگوں کی بات نہیں کرتا، ویسے اگر دل میں کسی کی قدر ہوتی ہے تو اگر وہ گھر پر اس کے قدم آ جائیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ اکرام تو دنیا میں ایک انسان دوسرے کا کرتا ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال جس نے ہم کو دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، جب وہ اگر کسی کا اکرام کرے، کسی کا اعزاز کرے، ہندی زبان میں سمجھیے کسی کو سمانت کرے، تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہزاروں ایسے عورتیں اور مرد ہیں جن کے سروں پر یہ تاج ہے، گویا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ان کا یہ اعزاز اور اکرام ہو رہا ہوگا، معلوم ہوگا کہ یہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کے بچوں نے مدارس میں محنت کر کے، اساتذہ کی محنت، اس بچوں کی محنت کی وجہ سے ان کے بچوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے، آج ان کے والدین کا یہ اعزاز ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب بچے کے والدین کا اللہ یہ اکرام اور اعزاز کرے گا تو اسے جہنم کا نہیں بلکہ جنت کا پروانہ دے گا۔ وہ خوش ہوگا کہ جب بچہ یہ ہے، اور بچے کے لیے تو ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت مکمل ہوگی وہی جنت میں تیرا درجہ ہے، تو یہ مقام تو وہاں ہوگا۔ تو اس لیے بڑی خوش قسمت ہیں وہ والدین بھی، رشتہ دار بھی، اور بالخصوص اس بچے کے یا جتنے بھی حفظ میں بچے پڑھتے ہیں ان کے اساتذہ بھی۔ میں تو اکثر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ اساتذہ مختصر سی تنخواہ میں اپنے وقت کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور قرآن سے محبت کے لیے اور قرآن کو بچوں کے دل میں منتقل کرنے کے لیے 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ کاروبار کریں تو اس سے زیادہ مہینے میں کما سکتے ہیں جو ان کو ملتا ہے، لیکن ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہے، ان کے دل میں قرآن سے محبت ہے، ان بچوں کو یہ امانت سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے والدین نے ہم کو ہمارے پاس بھیجا ہے، ان امانتوں کے ساتھ ہم اگر امانت داری یہ کریں کہ ان پر محنت کریں، اللہ جزائے خیر دے ان بچوں کے اساتذہ کو بھی اور ان معاونین کو بھی جو مدرسے میں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، میرے عزیز، بس مجھے مختصراً ہی بات کرنا ہے، بات تفصیلی ہو چکی ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ قرآن کا ایک حق تو قرآن کی تلاوت ہے، یقیناً ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہوں گے، لیکن صرف قرآن کی تلاوت کو کافی سمجھ لینا یہ قرآن کا حق نہیں۔ قرآن کی عظمت یہ بھی ہے، قرآن کی عظمت بھی ذہن میں ہو۔ جب قرآن کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکاتب دینیہ، وہ مدارس تحفیظ القرآن، مدارس عربیہ جہاں اللہ کے کلام کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کے در و دیوار سے ہم کو محبت ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو پڑھا رہے ہیں، اس حافظ اور قاری کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہو۔
اگر آج کسی بھی بڑی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، یہ وہاں کا لیکچرر ہے. جو عظمت ہم اس کی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عظمت ہمارے دل میں ان لوگوں کی ہو جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. یہ بہتری دنیا کے اعتبار سے چاہے نہ ہو کہ ان بیچارے حافظوں اور علماء کی کیا قدر ہے، لیکن اس بہتری کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. دنیا تو چند روزہ ہے، بہتری کا تعلق آخرت سے ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی عظمت، ان درسگاہوں کی عظمت جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے قرآن کے حقوق میں یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ہمارا عمل بھی. جو علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں ہم کو بتلاتے ہیں وہ سب قرآنی ہی ہیں، اس پر ہمارا عمل بھی ہو. اور قرآن میں جہاں عبادات کا حکم ہے، اب اور غور سے بات سنیے، جہاں قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم ہے وہاں قرآن میں معاملات کا بھی حکم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے ہوں. آج بے شمار انسان ایسے آپ کو مل جائیں گے جو پانچوں وقت کے نمازی ہوں گے، پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہوں گے، اللہ نے انہیں حج کی بھی توفیق دی ہوگی، لیکن ان چار عبادتوں کا ہی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. ان چار عبادتوں کے ساتھ اگر وہ تاجر ہیں، کاشتکار ہیں، تو یہ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ کے کسی بندے کی کوئی حق تلفی تو ہم نے نہیں کر رکھی ہے. یاد رکھیے، شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگے کہ صرف نماز پڑھ لینا، صرف قرآن کی تلاوت تک محدود ہونا، صرف روزہ رکھ لینا یا زکوٰۃ دے دینا نجات نہیں ہو سکتی اگر ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا. کسی سے قرض لیا، ہم قرض گنجائش کے باوجود نہیں دے رہے ہیں. کسی دکان کی کوئی سودا لیا، پیسے ہیں نہیں دے رہے ہیں. کسی کی زمین کو ہم نے اپنی زمین میں شامل کر لیا، کسی کے کھیت کو اپنے کھیت میں شامل کر لیا. تو یاد رکھیے دنیاوی اعتبار میں آپ دینی، بظاہر تو آپ بظاہر دیندار ہوں گے، لیکن اس کی سخت پکڑ ہے. حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو ہو سکتا ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے. لیکن اگر دنیا میں آپ نے کسی کے 100 روپے بھی لیے ہیں، 1000 روپے بھی آپ پر باقی ہیں، اور اسی حال میں اگر موت آ گئی تو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے. مجھے ایک حدیث یاد آئی. ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کنگال کسے کہتے ہیں. صحابہ نے یہ کہا کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. ظاہر ہے ہم بھی آپ سے سوال کریں آپ بھی یہی جواب دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی عقل کے اعتبار سے تو بالکل صحیح جواب دیا، لیکن سنو، میدان حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا. اس وقت ایک شخص ایسا آئے گا، ایک کیا بہت آئیں گے، بخاری کی حدیث ہے، جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے اور زکوٰۃ اور قرآن کی تلاوت بھی ہوگی. اللہ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یقیناً میرے حق ادا کیے، اور تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ دنیا میں ہم نے عبادات کو کر کے اب ہم جنت کا پروانہ تجھے دے دیں گے. لیکن دیکھ یہ شخص آ گیا، اس کے پیسے تم پر باقی تھے، یہ تم نے دیے، اس کی زمین تم نے ہڑپ کی تھی، یہ لی، تم نے وراثت میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا حق مارا، یہ دیا. ان بچیوں کی جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کو وراثت میں باپ کے انتقال کے بعد بھائی نے حق دیا. ان سب کا سوال میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. ظاہر ہے اس وقت نہ میرے پاس کسی بینک کی چیک بک ہوگی، نہ نقد پیسہ ہوگا، نہ زمین کے کاغذات ہوں گے، نہ وہ وراثت کی وہ جائیداد، وہ پراپرٹی، وہ بینک بیلنس ہوگا کہ وہاں دے کر ہم چھٹکارا لے لیں. یقیناً وہی نیکیاں ہوں گی جو ہم نے دنیا میں کی ہوں گی. اللہ عز و جل وہ تمام نیکیاں اس شخص کو دے دے گا، اور اس نے بظاہر صرف فرائض ادا کیے ہوں گے لیکن دنیا میں کسی کی حق تلفی نہیں کی ہوگی. نیکیوں کا ایک انبار لے کر یہ شخص جائے گا اور کنگال ہوگا اور جہنم کا پروانہ اسے دے دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائی قرآن کا ایک یہ بھی حق ہے.
قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کا حق غلط طریقے سے مت کھاؤ، حق طریقے سے کھاؤ، سود و بیاس سے نہ کھاؤ، خرید و فروخت سے کھاؤ۔ قرآن نے بے شمار جگہ یہ بات فرمائی کہ وراثت میں جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہے۔ اے باپ کے انتقال کے بعد اگر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہے اور بچی بھی ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن ایک بڑے بھائی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ باپ نے کیا چھوڑا ہے، شرعی اعتبار سے علماء کے پاس جا کے مسئلہ پوچھے۔ اور اس کو آج کتنے گھر ہیں جو اپنے بچوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں یا بچیوں کو حق دیتے ہیں؟ آج کتنے لوگوں کے ہم نے اور آپ نے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا، ایک لکھپتی آدمی، اگر اس کے ہم نے 1000 روپے نہیں دیے تو اس پر کیا فرق پڑے گا؟ میرے بھائی اس پر پڑے نہ پڑے، لیکن آپ نے اپنے لیے جنت کا راستہ دور کر کے دوزخ کا راستہ آسان کر لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ بھی ایک قرآن کا حق ہے۔ اس حق کو بھی ہم سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز کی بھی توفیق دے، اس ماتھے کو اپنے سامنے 5 وقت جھکانے کی بھی توفیق دے، اور ہم کو کسی کا کوئی حق نہ ہو جو ہم نہ حق تلفی کریں۔ اور آخری بات دیکھیے، نیکیاں بہت کارآمد ہیں اور کام آتی ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ صرف انسان نیکیاں کرتے رہے اور گناہوں سے نہ بچے تو یاد رکھیے گناہ ہی انسان کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک مثال سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ جنت میں تھے تو کسی عمل کا حکم نہیں دیا تھا۔ کھاؤ پیو، جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، لیکن کیا فرمایا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین۔ دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے پھل کو استعمال نہ کرنا، ورنہ تمہارا شمار بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قصہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے اور پڑھا ہوگا کہ اس شیطان نے جو سامنے جو نہیں جھکا، اس شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آتا ہے اور اس طرح سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں رہو۔ ظاہر انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، ایک نظام بھی تھا، اللہ کا تکوینی نظام تھا کہ انہوں نے اس درخت کو کھایا۔ کیا ہوا؟ پوشاک جو جنت کی اتر گئی، پتے لپیٹنے لگے، بالآخر ان کو دنیا میں آنا پڑا۔ اس سے ایک نقطہ ملا، ایک بات معلوم ہوئی کہ دیکھو جس کام سے اللہ عز و جل نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو روکا تھا، جس کام سے روکا تھا یہ نہ کرنا، اس کام کو کیا تو جنت سے ان کو نکلنا پڑا۔ آج دنیا میں بھی اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، اگر اس سے ہم رک گئے تو انشاءاللہ ہم خود اللہ جنت میں پہنچیں گے۔ لیکن اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو یاد رکھو، توبہ کے لیے میرے بھائی رمضان کا انتظار نہ کرو، حج کا انتظار مت کرو۔ نہ معلوم ہم میں سے کسی کو حج کی توفیق ہو نہ ہو، رمضان ملے نہ ملے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ندامت کے آنسو بہا کر، رو کر، گر گڑا کر اللہ سے مانگو۔ وہ اللہ جو رمضان میں غفار ہے، وہ اللہ جو میدان عرفات میں غفار ہے، جو خانہ کعبہ پر نظر پڑنے سے معاف کرتا ہے، قبول کرتا ہے دعاؤں کو، وہ اللہ پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، شہر رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا سرزد ہو جائے، تنہائی میں ہو جائے، آج کتنے گناہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے کہ لوگ دیکھیں گے، لیکن یاد رکھو اے نوجوانوں، تم اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے جو گناہ کرتے ہو سکتا ہے تمہیں ماں، تمہارے باپ، تمہارے گھر والے، تمہارے محلے اور تمہارے بستی والے نہ دیکھیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر موت کا فرشتہ آ گیا، تمہیں صبح نہ ملی اور دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاؤ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ سب وہ قرآن کے احکام ہیں اور حقوق ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں تفصیل سے ملتا ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ بچہ تو سیتا پور کا تھا، جیسا کہ معلوم ہوا سیتا پور کا ایک بچہ آپ کے ضلع بہرائچ کی اس بستی میں آ کر اللہ کے کلام کو پڑھے، سینے میں محفوظ کرے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں یہ علم کی شمع روشن ہو اس کے تلے اندھیرا ہو، ظاہر ہے نہیں، روشنی ہونا چاہیے۔ ہوگا جب یہ چراغ یہاں مصباح العلوم، علوم کا چراغ روشن ہے
تو اس روشنی سے یہاں والے زیادہ فیضیاب ہوں۔ میں اپنی تمام بستی والی رہنے والوں کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، ہماری مائیں بہنیں سن لیں، آج یہ عزم کر کے ارادہ کر کے اٹھیں کہ اللہ نے جو امانتیں ہم کو اولاد کی شکل میں دی ہیں، اس کے لیے ہم ان بچوں کو کہیں دور نہ بھیج کر ان بچوں کو اپنے آپ یہیں پڑھائیں گے۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرا تعلق قصبہ محمدی ضلع لکھیم پور کھیری سے ہے، جو بریلی سے قریب ہے۔ اب آپ بتائیے، بریلی سے قریب ہے، کٹر بریلویت تھی وہاں، شدت کی رسومات، ہر طرح کی بدعات ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لیتا ہے تو کیسے دل میں ڈالتا ہے۔ ہمارے پردادا رضوان الحق کٹر بدعتی تھے۔ ہمارے دادا مولانا رمضان الحق یہ ایک کالج میں پڑھتے تھے، سوم کلاس میں۔ ایک دن خواب یہ دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت پورے ضلع لکھیم پور میں ایک مکتب بھی نہیں تھا، ایک مدرسہ بھی نہیں تھا، کوئی عالم بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے۔ بس یہ خواب دیکھا تو اپنے والد سے کہا کہ اب ہم دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ والد نے منع کیا کہ ہم تم کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ کیا یہ خواب کوئی نبی کا خواب تھوڑی ہے جو وحی کے حکم میں ہے، یہ کچھ نہیں۔ لیکن وہ نہیں مانے، دل پر بیٹھ گئی تھی، دل میں آ گئی تھی۔ بالآخر میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ ان کے پاس 1 روپیہ تھا۔ محمدی سے شاہجہان پور 30 کلومیٹر ہوا کرتا ہے، پیدل چلے گئے اور اس کے بعد 1 روپیہ ٹکٹ لے کے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ وہاں محتمم صاحب کے پاس آئے، درمیان سال میں آئے تو محتمم صاحب نے کہا کہ بھائی داخلے تو رمضان کے بعد ہوتے ہیں، شوال میں ہوتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ 9-10 سال کا جس کا نہ کوئی مربی، نہ باپ، نہ چچا، نہ بھائی، کہا بھائی واپس چلے جاؤ۔ تو یہ رونے لگے، چونکہ 1 روپیہ تھا، وہ بھی جمع ہوا تھا تھوڑا تھوڑا کہیں سے، جو عید بقرعید میں ملتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، تو رونے لگے۔ تو ایک بڑے بزرگ وہاں پر تشریف فرماتے، غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا اور کہا کہ اس کی پیشانی سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مستقبل میں کوئی دین کا بڑا کام لے گا۔ محتمم صاحب، یقیناً دارالعلوم یا کسی بھی مدرسے کا دستور نہیں ہے کہ درمیان سال میں داخلہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کا آپ داخلہ لے لیجئے۔ اب اس بچے نے پڑھا اور کس سے پڑھا؟ بڑی محنت سے پڑھا۔ 4 سال تک گھر والوں نے کوئی خبر نہیں لی، لیکن اللہ نے دل میں ڈالا تھا۔ پڑھنے کے بعد کون استاد ہوئے؟ جن کو آج شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن شیخ الہند کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد آ کے محمدی میں مدرسہ قائم کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قائم ہو گیا تو سب سے پہلے سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے، فیض اٹھانے والے بچے اور بچیاں 1950 میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا، اس کی بنیاد رکھی، تو اسی وقت سے اور آج تک تقریباً 75 سال ہو رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ باہر کے بھی بچے آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بچے اور بچیاں پڑھنے والے اس مدرسے میں، ہمارے مدرسے، ہمارے قصبے محمدی کے ہیں۔ بس یہی گزارش میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چراغ علم کا جو آپ کے ہاں روشن ہوا ہے، جس کی توفیق اللہ نے سید رشید احمد صاحب کو دی ہے، ورنہ اللہ نے ان کے پاس کوئی کمی نہیں، آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ یہ سب کچھ باہر ملکوں میں رہ چکے ہیں، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا کہ ایک ہم ایسی چیز قائم کریں، ہم ایک دین کا وہ مضبوط قلعہ قائم کریں کہ جس سے ہمارے گاؤں والے، ہمارے قصبے والے، ہمارے قرب و جوار والے اس سے فیض اٹھائیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جو ہمارے ذمہ دار حضرات سن رہے ہیں، آج یہ تہیہ کریں، ہم اپنے بچوں کو کہیں دور نہ بھیج کر اپنے بچوں کو اسی مدرسے میں انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ یہاں پڑھائیں گے تو یاد رکھیے، یہاں سے پڑھ کر جب یہ بچہ نکلے گا تو اس مدرسے کا فیض دور دور تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بتدریج نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، حفاظت کے لیے بچہ ذریعہ ضرور بن گیا، لیکن اصل قرآن کا محافظ تو اللہ ہے۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن بچہ پڑھتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں ہو سکتی۔
ہم نے قرآن کو بتدریج اتارا، ہم ہی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج آسمان بغیر پلر کے پوری دنیا میں ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ قرآن کی حفاظت بھی آپ نے سنا ہوگا، معلوم ہوگا، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ دشمنان اسلام نے قرآن کو نیست نابود کرنے کی، ختم کرنے کی کتنی کوششیں کی، لیکن ان سینوں کو کہاں لے جاؤ گے جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ لہذا ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن سے ہمارا تعلق ہو، حقوق العباد کی ہماری فکر ہو، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اس ماتھے کو روز آنا 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ارشادات پر احقر کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔